سینیٹر نگت مرزا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جناب چیئرمین صاحب۔ وہی ذمہ داران ناموس امت، وہی حامیان حرم بک چکے ہیں، جو لوح و قلم کی حفاظت کو نکلے تھے خود ان کے لوح و قلم بک چکے ہیں۔ خطیبان بزم صفا لٹ گئے ہیں، حریفان بیت الصنم بک چکے ہیں۔ کچھ آدرش خندہ بلب مر گئے ہیں، کچھ افکار باچشم نم بک چکے ہیں۔ اصولوں کی مظلومیت کون دیکھے، کسے اس کی جرات کہ اس کربلا میں اماموں کا خون در بدر بہہ چکا ہے، رسولوں کے نقش قدم بک چکے ہیں۔ جناب عالی، سب سے پہلے تو میں شدید مذمت کرتی ہوں ہندوستان کے خاص طور سے مودی کے اس اقدام کی، جو کشمیر میں انہوں نے آرٹیکل 370A اور 35A کے تحت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کی ہے اور 26 روز سے مسلسل کرفیو ہے وہاں پر۔ تمام لوگ جو انسانیت سے محبت کرتے ہیں، جو انسان سے محبت کرتے ہیں، جو امن سے محبت کرتے ہیں، وہ چاہے میڈیا ہو یا مختلف وہ ممالک جو انسانیت کا درد رکھتے ہیں، وہ اس کی مذمت کر رہے ہیں۔ امت مسلمہ ہمیشہ بے حسی کا مظاہرہ کرتی ہے ایسے موقعوں پر۔ مجھے یاد ہے کہ جب افغان جہاد ہو رہا تھا اور اس کے بعد عراق پر پھر فوج کشی ہوئی تھی، تب بھی بڑی لمبی خاموشی تھی، اور اس وقت بھی میں نے کچھ نظمیں کہی تھیں، جس کا ایک شعر تھا جو مجھے آج کل بہت یاد آ رہا ہے کہ سنبھال کر ذرا رکھیے یہ جبہ و دستار، بکیں گے ایک دن صاحب یہی سرے بازار۔ تو جتنا امت مسلمہ میں آپس میں دوری ہے، نا اتفاقیاں ہیں، نا چاقیاں ہیں، اور خود اپنے اپنے مفادات کا سودا کیا جا رہا ہے، یہ علاوہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ متحدہ عرب امارات میں ہندو بہت مضبوط پوزیشن میں ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ لابنگ کی۔ جیسے جیسے افغانستان میں امن کی صورتحال پیدا ہونے کے امکانات روشن ہو رہے ہیں، ویسے ویسے مودی نے ایک ضرب لگانی چاہی پاکستان کے اوپر، تاکہ پاکستان ان معاملات میں الجھ جائے۔ لیکن کل شاہ محمود قریشی صاحب نے جس طرح بات کی اور انہوں نے اس بات کا اظہار کیا اپوزیشن کے بارے میں کہ وہاں پہ کافی قابل لوگ موجود ہیں، میں اس ایوان میں کئی بار یہ بات کہہ چکی ہوں کہ ہمارے یہاں اگر غدار اور کافر دو لفظ حذف کر دیے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری قوم یکجا ہو جائے گی۔ ہم بڑے بڑے عہدوں پر رہ کر ریٹائر ہوتے ہیں یا دوسری حکومت آ جاتی ہے تو بے نام ہو جاتے ہیں، بے نشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے یہاں تھنک ٹینک کیوں نہیں بنائے جاتے؟ جو وزرائے خارجہ ہیں پرانے، انہوں نے اس معاملے کو کشمیر کے ہینڈل کیا ہے پہلے، ان سب کو بلایا جائے، بٹھایا جائے، ان کی رائے لی جائے۔ لیکن ہمارے یہاں ایسی صورتحال نہیں ہوتی، ایک حکومت آ کے دوسری پالیسی کو رد کر دیتی ہے۔ اور موجودہ جو میں یہاں الزامات سن رہی ہوں عمران خان صاحب پہ، یہ نہیں کہ میں ان کی حلیف جماعت ہوں، میں نے ہمیشہ اس زبان میں سچ بولا ہے۔ یہ تو نوزائیدہ حکومت ہے، 1 سال کی حکومت ہے، جو پچھلے 70 سال سے ان معاملات کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے کون سا تیر مار لیا؟ بھئی آپ کے لیے تو جہاد کے راستے ہمیشہ سے کھلے ہوئے ہیں، آپ لوگ تو ہمیشہ جہاد کے نعرے لگاتے رہے، تو مختلف قسم کی حکومتیں آتی رہیں، کر لیتے جہاد اور کشمیر حاصل کر لیتے۔ لیکن یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کی بقا اور سلامتی کا دار و مدار اس پر ہے کہ ہم کشمیر کی یہ نفسیاتی جنگ کس انداز سے جیت سکتے ہیں، ہم اقوام متحدہ کی قراردادوں پر کس طرح عمل کروا سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کا ہمیشہ سے اسی طرح کا رول رہا ہے کہ وہ ریت میں سر دبا لیتا ہے، جب چھوٹے ممالک کی بات آتی ہے تو وہ کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے، اور جب بڑے ممالک کی بات آتی ہے تو وہ ملکوں پہ الغار کروانے سے اور حکم دینے سے بھی نہیں چوکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اپنے فیصلے خود کرنے ہوں گے۔ ابھی مشاہد حسین صاحب نے بھی کہا اور خود میں بھی یہاں ہمیشہ کہتی رہی ہوں کہ داخلہ اور خارجہ پالیسی کا ہم آہنگ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب آپ کے اپنے ملک میں لوگ مطمئن ہوں گے، جب آپ کے اپنے لوگوں میں انتشار نہیں ہوگا، تبھی آپ کسی دوسری قوم سے، چاہے وہ میڈیا کی جنگ ہو، چاہے وہ کسی قسم کی بھی جنگ ہو، چاہے ہتھیاروں کی جنگ ہو، آپ جب جیت سکتے ہیں جب پہلے آپ کے اپنے ملک میں اطمینان ہوگا۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت جو حالات کراچی کے ہیں
ہم کشمیر میں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 26 روز سے کرفیو ہے، ہم خود پریشان ہیں. میں نے 1988 سے بہت کچھ کشمیر کے لیے لکھا اور بڑی کوششیں کی ہیں، لیکن اس وقت جو کراچی کے حالات ہیں کہ کئی الیکٹرک کی وجہ سے 40 سے زائد وہاں اموات ہو چکی ہیں. جو سعودی عرب میں اسلامک فوج بنی ہے اس میں ہمارے سابق سپہ سالار ہیں، ہم ان کو بلا کے کیوں نہیں بات کرتے؟ اگر ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہ جنگ کے لیے فوجیں بھیج دیں، لیکن وہ میڈیکل ٹروپس بھیج سکتے ہیں وہاں پہ. کم از کم جو صورتحال وہاں کی ہے کچھ تو بہتر ہوگی، کچھ تو اس طرح کی صورتحال ہوگی کہ جب غیر ملکی وہاں جا کے کھڑے ہوں گے. ہم اقوام متحدہ کو تو خود بھیج دینی چاہیے تھی ابھی تک، اقوام متحدہ نے تو خاموشی کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے. تو ہم کم از کم سعودی عرب سے یہ اپیل کر سکتے ہیں، اپنے سپہ سالار کو بلا کے ان سے بات کر سکتے ہیں کہ میڈیکل ٹروپس بھیج کے وہاں پہ کم از کم لوگوں کو میڈیکل کی سہولتیں مہیا کی جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بہت وقت ضائع کر دیا. ابھی تک تو دیکھیے جو ٹیلی فون پر گفتگو ہوتی ہے اس میں اور جو روبری گفتگو ہوتی ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ابھی تک ہمیں پارلیمانی وفود کچھ خاص ملکوں میں بھیج دینے چاہیے تھے، جس سے ہم نے گریز کیا یا ہم پالیسی نہیں بنا سکے. ایک اور بات میں ذرا وزیر اعظم کے گوشگزار کرنا چاہوں گی کہ آج جو انہوں نے ہمیں کسی اچھے فیصلے کی حمایت کرنے میں پتہ نہیں کیوں پریشانی لاحق ہوتی ہے، اور ہم اپوزیشن کو وہی کردار دینا چاہتے ہیں کہ وہ ایک طرف بیٹھی رہے اور حکومت ایک طرف ہو. آج جو فیصلہ ہے کہ سب لوگ باہر نکلے 12 سے 12:30 کے درمیان، وہ بے شک ایک بہت اچھا فیصلہ ہے اور کم از کم اس وقت ایک یکجہتی کا بھرپور مظاہرہ ہوگا، لیکن ہم یہ بار بار نہیں دہرا سکتے. 6 ستمبر کو تو آپ یہ بھرپور مظاہرہ ایک دفعہ اور کر لیجئے. اس کے بعد میں نہیں سمجھتی کہ ہمیں اس قدر تھکا دینے والا لوگوں کو سفر کروانا چاہیے، بلکہ ایک اپیل کر دینی چاہیے عوام سے کہ جمعے کی نماز کے بعد وہ نکل کے اپنے اپنے طور پہ مساجد کے باہر 15 منٹ ہاتھوں کی زنجیر بنا کے کھڑے ہو جائیں. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ عمل جو ہے لوگوں کو جلدی تھکا دے گا اور ہمیں اس کے خاطر خواہ نتائج نہیں مل سکیں گے جو وزیر اعظم صاحب چاہتے ہیں. میں اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی نظم پیش کرتی ہوں جو میں نے کل یہاں لکھی تھی، یہ سوچ کے کہ میری باری آ جائے گی. درد کی ایک شمع ٹمٹماتی ہوئی ہر نئے دکھ پر منتظر ہے ابھی، ان مسیحاؤں کی جن کے وعدے صداس دیتے رہے. زندگی کی لہر لوٹ کر آئے گی. آج گم ہو رہی ہے وہی زندگی موت کی باہ میں، سانس روکے ہوئے ہر ایک آہٹ یہاں کہہ رہی ہے یہی. کوئی کشمیر کی وادیوں میں نئی روح پھونکے گا کب، ایک آزاد صبح طلوع ہوگی کب. کوئی بتلائے گا، کوئی سمجھائے گا، کیا کوئی آئے گا، کیا کوئی آئے گا. شکریہ. بہت شکریہ جی.